بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ نہیں کہوں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اس ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، لیکن ایک گزارش ضرور کروں گا کہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس ویڈیو کو دیکھیے گا ضرور۔ یہ بہت ہی اہم ویڈیو ہے اور جس واقعے کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں یہ بہت ہی ضروری ہے۔ پاکستان میں جہاں پر اس وقت قرآن پاک کو خریدنا بہت مشکل ہو گیا ہے، قرآن پاک کی کوئی آیات مبارکہ کو خریدنا نہایت ہی مشکل ہو گیا ہے، اور ایک سپارہ طاقر خریدنا بچوں کے لیے بہت ہی دشوار ہو گیا ہے۔ جی ہاں، یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، اور کہاں پر ہو رہا ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ تو سامعین کرام، میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے صوبہ پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل جڑانوالہ کی۔ جی ہاں دوستو، آپ لوگوں نے بھی اس واقعے کی طرف ضرور سنا ہوگا، آپ کی توجہ بھی ضرور گئی ہوگی کہ آپ لوگوں کی نظروں میں یہ واقعہ ضرور گزرا ہوگا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ 16 اگست کو جڑانوالہ میں ایک سانحہ ہوا۔ سانحہ کچھ اس طرح سے تھا کہ کرسچن آبادی، کچھ ایریاز میں کرسچن آبادی رہتی ہے، انہوں نے قرآن پاک کی بے ادبی کی، قرآن پاک کی گستاخی کی، قرآن پاک کے مقدس اوراق پر انہوں نے نازیبہ الفاظ لکھے، اور پھر ان کو لکھنے کے بعد باہر گلی میں پھینک دیا۔ اور یہ واقعہ انہوں نے رات کے وقت کیا۔ صبح کو جیسے ہی لوگ بیدار ہوئے، بازار میں گئے تو قرآن پاک کو اس حالت میں انہوں نے دیکھا۔ جیسے ہی مسلمانوں نے اس حالت میں اپنے قرآن پاک کو دیکھا تو بہت سارے مسلمانوں کو غم و غصہ میں پایا گیا، اور ایک غم و غصے کی شدید لہر تمام دیکھنے والوں میں پائی گئی۔ سامعین کرام، جیسے ہی کچھ وقت گزرا، لوگ اکٹھے ہوئے تو سی سی ٹی وی کیمرے، جو سی سی ٹی وی فوٹیج تھی، ان کے اندر دیکھا گیا کہ کچھ عیسائی، کچھ کرسچن برادر کہ جنہوں نے اس طرح کے قرآن پاک کے اوپر بے حرمت الفاظ لکھے اور ان کو وہاں پر ڈالا گیا، اور جو اوراق تھے ان کو بازاروں کے اندر پھینکا گیا۔ کچھ لڑکوں نے یہ کیا تو جیسے ہی ان کو شناخت ہوئی تو لوگوں نے ان کو پکڑ لیا، لیکن اس وقت جو جڑانوالہ کے جو سینئر تھے، یعنی کہ جن کے کنٹرول میں انتظام تھا، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، اس لڑکے کو، جس کی وجہ سے پھر زیادہ حالات خراب ہوئے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن پاک کی بے حرمتی ہم برداشت نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہم کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی جان قربان کر سکتے ہیں، لیکن ایسا کبھی بھی کوئی بھی مسلمان نہیں چاہتا کہ اس طرح سے ہو۔ لیکن سامعین کرام، یہ واقعہ چند ہی منٹوں میں انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بنا، اور جیسے ہی یہ واقعہ انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بنا تو عیسائیوں کو مظلوم ثابت کیا گیا، اور جنہوں نے یہ سانحہ، جس کی وجہ سے یہ سانحہ ہوا، ان کو بالکل مظلوم اور معصوم قرار دیا گیا، اور مسلمانوں کو ایسا شو کرایا گیا، ایسا پاور کرایا گیا کہ سارا قصور ان کا ہے کہ انہوں نے آبادی میں جا کر لوگوں کو تنگ کیا، لوگوں کے گھروں کو جلا دیا اور چرچ وغیرہ کو جلا دیا۔ بالکل ایسا بھی ہوا ہے، لیکن یہ تمام جگہ پر نہیں ہوا۔ کچھ علاقوں میں ایسا ہوا کہ جو مسلمان تھے وہ غصے میں زیادہ تھے، اور انہوں نے چرچ وغیرہ کو نقصان پہنچایا، آگ وغیرہ بھی لگائی۔ لیکن سامعین کرام، یہ واقعہ ہونے کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد سارا جڑانوالہ شہر کو جو تھا وہ مفلوج ہو کر رہ گیا، کیونکہ اس کے بعد جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد آئے دن کبھی کوئی حکمران آ رہا ہے، کبھی کوئی ایم پی آ رہا ہے، کبھی کوئی وزیر آ رہا ہے، کبھی کوئی مشیر آ رہا ہے، اور ان کے آنے کی وجہ سے جڑانوالہ شہر کو بند کر دیا جاتا، تمام بازار بند کر دیے جاتے، اور ہر طرف جو ہے وہ کرفیو لگا دیا جاتا سیکورٹی کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ لیکن سامعین کرام، اس میں مسلمانوں کا بے پناہ نقصان ہوا۔
آپ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک دن شاپ بند رہے تو کتنا نقصان ہوتا ہے، لیکن یہ کئی مہینے، کئی دن اور کئی مہینے تک یوں ہی سلسلہ چلتا رہا کہ کبھی کوئی وزیر آ رہا ہے، کبھی مشیر، کبھی کوئی اسٹار، تو کبھی کوئی کریکٹر، تو جس کی وجہ سے شہر کو بند کر دیا جاتا، جس کی وجہ سے لوگوں کو لاکھوں کا، کروڑوں کا نقصان ہوا، لیکن وہ کسی لوگوں کی اس کی طرف توجہ نہیں گئی۔ جبکہ دوسری طرف عیسائی جو کرسچن برادری تھے، ان کو فی آدمی کو، فی گھروں کو 20 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ نے دیا، یا مختلف دوسرے اداروں نے جو دیا، جو باہر کی کمیونٹی، جو باہر کے اس طرح کی تنظیمیں تھی، انہوں نے جو دیا وہ الگ سے، اور اس کے علاوہ ان کو گھر کا تمام سامان، فرنیچر، ہر چیز، چارپائیاں تاکر اور گھروں کے برتن تاکر جو ہیں وہ مہیا کیے گئے عیسائی برادری کو۔ اور جبکہ دوسری طرف مسلمان برادری کے کاروبار تاکر جو ہے وہ بند ہو گئے، کیونکہ شہر میں بالکل کرفیو کی صورتحال رہی، کافی دنوں تک لوگوں کے کاروبار جو تھے وہ بند رہے، اور عیسائی برادری کو 20 لاکھ روپیہ دینے کے بعد، گھریلو سامان دینے کے بعد، ان کو فری ویزے تک مل رہے ہیں کہ وہ دوسری کنٹری میں ٹریول کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد شہر بھر کی صورتحال مزید خراب اس لیے ہوگی کہ میونسپل کمیٹی جو تھی اس کے اندر بہت سارے کرسچن لوگ کام کرنے والے تھے جو کچرا اٹھایا کرتے تھے، اور جب انہوں نے اس طرح کے حالات دیکھے تو انہوں نے کچرا اٹھانا بند کر دیا، انہوں نے کام پر آنا بند کر دیا، کیونکہ ان کو گھر بیٹھے ہی 20 لاکھ روپیہ مل رہا تھا، تو وہ کام کیوں کرتے۔ شہر کی صورتحال مزید ابتر ہو گئی، شہر میں غلاظت کے مختلف علاقوں میں غلاظت کے ڈھیر تک لگ گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے علاقوں میں عیسائیوں نے اس طرح بھی کیا کہ انہوں نے بے گناہ مسلمانوں کو اپنی ذاتی دشمن اور اپنی ذاتی انا کی وجہ سے بھی ان کے اوپر رپورٹ درج کروائی پولیس میں، اور پولیس نے ان کو پکڑا، اور بہت سارے عیسائیوں نے اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے مسلمانوں کو اس طرح نقصان کیا، مسلمانوں کو اس طرح سے جو تھا وہ یعنی کہ ٹارچر کیا، اس طرح ان کو فورس کیا کہ وہ ایسا کریں گے تو ہم یہ کر دیں گے، ہم اس پر مذہبی جو تھا وہ ان پر پرچہ درج کرا کر بے گناہ بہت سارے مسلمانوں کو اندر کروایا سلاخ بند، اور آج بھی مسلمان بہت سارے جو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں، وہ قید خانوں میں ہیں۔ اور دوسری طرف کہ یہاں پر اب ایسا ہو گیا کہ شہر بھر میں انہوں نے بالکل اس چیز پر پابندی لگا دی۔ آپ لوگ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک مسلم ریاست، ایک اسلامی ریاست کہ جس میں جو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنی، جس میں اسلام نے پھیلنا پھولنا تھا، اس میں لوگوں کو قرآن پاک کو خریدنے پر اب اجازت نہیں ہے۔ وہاں پر آپ نے کوئی قرآن پاک یا کوئی سپارہ بچوں کے پڑھنے کے لیے، جس قرآن کا سپارہ، نورانی قاعدہ اور اس طرح کے قاعدے سپارے خریدنے کے لیے اتنی زیادہ پابندی ہے کہ عام لوگوں کو، جو عام شاپ والے ہیں، وہ دے ہی نہیں رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہم پر سختی ہے، ہم اس طرح نہیں سیل کر سکتے ہیں، آپ لوگ شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی لے کر آئیں، آپ فلاں چیز لے کر آئیں فلاں، تب جا کر وہ قرآن پاک یا بچوں کو بھی سپارہ وغیرہ تب مل رہا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ ہم لوگ کس طرف چلے گئے ہیں کہ ایک طرف وہ جو اتنا بڑا سانحہ ہو گیا وہ اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، دوسری طرف جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا، جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا، ان کو پھر بھی انعامات سے نواز دیا گیا۔ ان کے گھروں میں، جن کے پاس گھروں میں چولہا نہیں چلتا تھا، وہ دہاڑی لگا رہے تھے، ان کو بھی 20 لاکھ روپیہ مل گیا۔ دوسری طرف مسلمانوں کے جو کاروبار تھے وہ بھی بند ہو گئے، اور ابھی مسلمانوں کو جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش آ رہا ہے کہ وہاں پر قرآن پاک کو خریدنا مشکل ہو گیا ہے۔
تو میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ہو سکے تو اس پر آواز اٹھائیے اور مسلمانوں کے لیے وہاں کے جو دوسرے مسلمان برادری ہے تاکہ ان کو آسانی کے ساتھ قرآن پاک مل سکے، ان کو آسانی کے ساتھ سپارہ وغیرہ مل سکے، صورتیں وغیرہ مل سکیں تاکہ وہ لوگ پڑھ سکیں۔ ویڈیو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہمارے اداروں تک یہ بات پہنچ سکے۔ سامعین کرام، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔